Lesson 5. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی. ماشاءاللہ سے ہم لوگوں نے سورہ کہف کی 4 آیات حفظ کر لی ہیں اور آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 5 حفظ کرنے جا رہے ہیں. تیار ہیں آپ سب؟ جی شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا لیسن. سورہ کہف آیت نمبر 5. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ما لهم یہاں پہ ما پہ مد اصلی ہو رہی ہے. لہم بھی یہاں پہ اکفا ہوگا. لہم کو تھوڑا سا لمبا کریں گے. بھی پہ قائم مقام مد اصلی ہو رہی ہے. من علم من کو نون ساکن کو واضح کریں گے. علم عین کو حلق سے ادا کریں گے. والا یہاں پہ مد اصلی ہو رہی ہے. لآبائہم لی کو لمبا نہیں کریں گے. آ پہ قائم مقام مد اصلی ہے اور با پہ مد ہو رہی ہے. لآبائہم اس مد کو 2 الف کے برابر لمبا کریں گے یعنی کہ 4 حرکات کے برابر. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة یہاں پہ اکفا ہوگا. تخرج خا کو پر کریں گے. جیم کی پیش کو لمبا نہیں کریں گے. من میں نون ساکن کو واضح کریں گے کیونکہ اس کے بعد حمزہ ادا ہو رہا ہے. حروف حلقی میں سے حمزہ. من افواہہم تو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پہ نون ساکن کو واضح کریں گے. من افواہہم تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے. اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہوں گے یہاں پہ تو الف ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی الف کے اوپر زبر یا نیچے زیر یا اوپر پیش آ جائے تو وہ پھر الف نہیں رہے گا، اسے حمزہ پڑھا جائے گا. یقولون الا کذبا یقولون الا کذبا. یہاں پہ جو درمیان میں نون ساکن ہے اس کے ساتھ نون حمزہ کی زیر کو نہیں ملائیں گے بلکہ آگے یا کے ساتھ ملائیں گے. یقولون یہاں پہ واو ساکن سے پہلے بھی پیش ہے تو یہاں پہ مد اصلی ہوگا. یقولون نون کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے. الا کذبا زال کو نرمی سے ادا کریں گے. چلیں اب ہم اس پوری آیت کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں. ما لهم به من علم ولا لآبائهم
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. در حقیقت نہ تو خود انہیں اس کا علم ہے نہ ان کے باپ داداؤں کو. یہ تہمت بڑی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں. جی یہاں پہ کفار کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو، اس سے پچھلی آیات میں ہم نے کیا پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں. تو در حقیقت یہ ان کا اپنا پھیلایا ہوا ایک جھوٹ ہے، اور یہ جھوٹ یہ ابھی سے نہیں چل رہا، یہ ان کے باپ دادا بھی اسی پر قائم تھے. نعوذ باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار ٹھہراتے تھے. اور یہ تہمت بڑی بری ہے. تہمت کون سی یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ یہی ان کا اولاد ٹھہرانا، کہ اللہ کی اولاد ہے، وہ نرا جھوٹ ہے، یعنی وہ مکمل طور پر جھوٹ بولتے ہیں. تو آج ہم نے الحمدللہ 5 آیات کر لی ہیں مکمل. آپ اس کو اچھی طرح سے دہرائیے، اور پھر انشاءاللہ ہم اس کے بعد آیت نمبر 6 آگے کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.